السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر، میں ہوں علی سرور۔ آصف علی زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ جی اگلی باری پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ عمران خان صورتحال تو کیا اپنے سیاستدان مشکل سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری سابق صدر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرمین، ان کا بڑا اہم بیان۔ اس کے علاوہ کراچی میں جی ایک پھر اچھی خبر کی نوید ہے، اور وہ ہے گرین لائن منصوبے کی مزید 40 بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں۔ وفاقی حکومت کے مطابق کراچی میں گرین لائن جو منصوبہ ہے یہ اگلے ماہ شروع ہو جائے گا۔ اس پر ہم مزید اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ اپڈیٹس کی جناب کیا ہو سکتا ہے، واقعی اگلے ماہ شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو یہ جو پروجیکٹ ہے 2016 میں نون لیگ کی حکومت تھی جب سوچا گیا تھا، اور اس پر کام شروع ہونا تھا اور 1 سال میں کمپلیٹ بھی ہونا تھا، لیکن ظاہر ہے شروع نہیں ہو سکا، اور 1 سال کا دورانی میں اس کا تخمینہ جو لگایا گیا تھا وہ تقریباً 16 ارب روپے میں یہ کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن سندھ حکومت نے پھر تجویز دی کہ مزید 10 کلومیٹر بڑھا دیا جائے۔ تو اس طرح اس کا جو اب اسٹیمیٹ ہے، تخمینہ جو ہے وہ 24 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ 40 بسیں پہلے آئی تھیں جی پچھلے ماہ، اور 40 بسیں آج پہنچی ہیں، 80 بسیں ہو گئی ہیں گرین لائن کے حوالے سے، اور جو پیکج کا اعلان کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے اس میں شامل ہیں۔ کیونکہ اس پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں عباس جعفری، ممبر سندھ اسمبلی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب آج جعفری صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں سوچ رہا ہوں گرین لائن منصوبہ، اس پر آپ سے رائے لوں کہ آپ اتحادی بھی ہیں وفاقی حکومت کے، اور وفاقی حکومت کے مطابق کراچی میں جو گرین لائن بسز کا جو آغاز ہوگا آئندہ ماہ سے ہوگا، کتنے پر امید ہیں آپ کیونکہ گراؤنڈ پہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے بہت سارے جو کام کرنے کے ہیں گرین لائن منصوبے کے حوالے سے وہ تو نہیں ہوئے، لیکن اگلے ماہ کی جو ڈیٹ دے دی گئی ہے اس میں پر امید ہیں آپ کہ واقعی ایک ماہ کے قلیل عرصے میں یہ کام کمپلیٹ کر لے گی؟ دیکھیں، اس میں کچھ ان کا کنسٹرکشن کا ورک جو نمائش سے آگے ہے سی بریج پلازا پہ، وہ کام چل رہا ہے ان کا۔ فی الحال تو ابھی یہ یہیں تک رہے گی، کیونکہ اس میں یہ بھی تو ہے نا نمائش سے ٹاور تک کام ہونا ہے، جو کہ ابھی جی تک ہاں نہیں ہوا۔ ٹاور تک ہونا ہے لیکن ابھی تک نہیں ہوا وہ۔ اچھا، اس میں جو یہ جو دیر ہوئی ہے، تعطل کا شکار ہوا یہ سندھ گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت تو اپنا کام کر دیا تھا، کیونکہ اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں بسیں دینا جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ جی، سندھ گورنمنٹ نے تو بالکل عباس جعفری صاحب، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے 13-14 سالوں میں پتہ نہیں کتنی بار تاریخیں دی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 800 بسیں آ جائیں گی، 600 آ جائیں گی۔ ابھی 2 روز پہلے بھی ایک اویس شاہ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ 250 بسیں ترکی سے معاہدہ ہو رہا ہے، ترکی کمپنی آئی ہوئی ہے کراچی، وہ بھی آ جائیں گی بسیں۔ اچھا، یہ اصل میں یہ گرین لائن کے اوپر نہیں ہے جس کی انہوں نے بات کری ہے نا، جی کیونکہ یلو لائن بھی چل رہی ہے اس میں، پھر ریڈ لائن بھی شروع کریں گے، ریڈ لائن بھی شروع کریں، اورنج بھی شروع کریں گے۔ تو یہ مختلف منصوبے ہیں جو اب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ گرین لائن کی آپ کو خود پتا ہے کہ 40 بسیں پہلے آ چکی ہیں، اور اگلے مہینے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا افتتاح کر دیں گے، تو افتتاح تو کر سکتے ہیں کیونکہ 40 بسیں تو موجود ہیں ان کے پاس، جیسے آتے رہیں گی اس میں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں افتتاح ہو جائے گا، لیکن اس میں گرین بسز کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی تو ہے عباس جعفری صاحب کہ اس میں 1 سال میں مکمل ہونا تھا، چلیں جی وہ ماضی ہو گیا، اب انہوں نے اگلے ماہ کا جو وقت دیا ہے اس میں ڈرائیورز کی بھرتی ہوں گے، پھر ان کی ٹریننگ ہوگی پراپر، کیونکہ یہ جدید بسیں ہیں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ چائنا سے جو بسیں انہوں نے خریدی ہیں، یہ 3-4 جو بڑی کمپنیز ہیں چائنا کی، اس میں سے ایک کمپنی ہے۔ ابھی نمائش سے ٹاور تک بھی کام شروع نہیں ہوا، پھر 70 برقی زینے ہیں، اس میں سے 25 کی حالت جو ہے بہت خراب ہے، وہاں سے بہت سارا میٹیریل تو چوری کر لیا گیا ہے۔ جی، میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں یہ پروگرام شروع ہوا تھا 2013 میں، جو کہ آج تک نہیں ہوا، اور اس کا جو ہے بیشتر حصہ بن چکا ہے، لیکن وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، اس میں انہیں کافی کنسٹرکشن ورک دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جب پھر کنسٹرکشن ورک کر لیا، اس جو بسیں آئی ہیں اس کو چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہوگی آپ کو۔ بالکل، ٹریننگ بھی ہے، ٹریننگ جی ٹریننگ ہے، تقریباً 3 مہینے تو ٹریننگ میں لگیں گے۔ تو پھر اگلے ماہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگلے ماہ دیکھیں کہہ رہے ہیں، مجھے تو شاید نہیں لگتا کہ اگلے ماہ، لیکن انہوں نے کچھ ڈرائیورز کو جو ہے ہائر تو کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگلے ماہ کے اینڈ تک یہ شروع کر دیں گے، اور جو بھی ہوگا وہ بڑھتی رہیں گی اس میں تعداد۔
شروع تو میرا خیال ہے کہ کر دیں گے. اچھا لگتا ہے آپ کو بہت تیزی سے؟ جی ہاں، کیونکہ ایک دو جو انٹرچینج تھے ایک دو وہ وہاں سے بسوں کو گزار کے دیکھا گیا ہے، تو تھوڑا سا اس میں چینج کرنا تھا، وہ چینج تو انہوں نے کر دیا ہے. اور بسیں بھی جہاں سے یہ شروع ہونا تھا وہاں پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہیں بسیں، وہاں پہ موجود ہیں ان کے اس میں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شروع کر دیں گے. اچھا آپ کو لگتا ہے؟ دوسری بات آپ نے یہ کی ہے باز جعفری صاحب، میں شامل کروں گا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار نزاکت صاحب کو بھی، وہ بھی سن رہے ہیں تمام گفتگو کو. سردار نزاکت صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. عباس جعفری صاحب یہ فرما رہے ہیں جی، ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں یہ بھی اور ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے، پیپلز پارٹی نے کچھ رکاوٹیں پیدا کی جس کی وجہ سے تعطل کا شکار رہا یہ منصوبہ گرین لائن کے حوالے سے، کیونکہ 40 بسیں اور آ گئی ہیں، 80 بسیں ہو گئی ہیں اب کراچی والوں کے لیے، کیونکہ آپ کی گورنمنٹ نے تو 13-14 سال میں 10 بسیں بھی نہیں دیں. دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کی ایڈلز کریٹ کی ہیں. یہ ان کو تھوڑا سا وضاحت دینی چاہیے کہ ایڈلز بات کرنا تو آسان ہے لیکن اس کے پروف دینا اور ساری چیزیں مینشن کرنا کہ کیسے ایڈل کریٹ کی. عباس جعفری صاحب سے کوئی معلومات کہاں انہوں نے میں نے رکاوٹ کی بات نہیں کری، میں نے کہا کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کا حصہ تھا بسوں کا، وہ نہیں دی. اس سے پہلے بسیں جو ہے پہلے کہا گیا کہ 100 بسیں آ رہی ہیں، 200 بسیں آ رہی ہیں، لیکن وہ ابھی تک وہ بسیں نہیں آئی، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ لے کر آئی ہے. میں نے وہ بات کری ہے. جی نزاکت صاحب، بسوں کے جو وعدے کیے تھے گزشتہ 13 سالوں میں، وہ کہہ رہے ہیں جی بار بار ہم تو اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے کب وفا ہوں گے؟ آپ کی تیسری مسلسل حکومت ہے سندھ میں. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، وہ سارے ایز پر ایگریمنٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ایم او یو سائن ہوتے ہیں یا چیزیں سائن ہوتی ہیں وہ تو اس کے اوپر صوبائی حکومت بھی پابند ہوتی ہے اور وفاقی حکومت بھی پابند ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا اس پوری ڈیٹیل کا، تو خیر مجھے نہیں پتا کہ ان کے درمیان ایم او یو کیا سائن ہوا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس میں کافی حد تک اس چیز کو میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے اس کو بہتر کرنے میں ہم لوگ ناکام رہے. میں اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جا کے اگر فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ ساری مل کے اگر کراچی کے شہریوں کو اچھی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ چیئرمین پاکستان بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کلیئر انسٹرکشن ہے صوبائی گورنمنٹ کو کہ ان کو کراچی کو ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے انشاءاللہ سندھ حکومت پوری طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی. اچھا فیڈرل گورنمنٹ میں، ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے اور ہمارے ساتھ شاہ نواز جدون صاحب موجود ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے اور سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے. خوش آمدید شاہ نواز جدون صاحب. بات کر رہے ہیں 40 بسیں آج پہنچ گئی ہیں، 80 بسیں ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے اس میں ظاہر گرین لائن بسوں کا بھی بڑا اہم کردار ہوگا کراچی والوں کے لیے، کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کراچی والوں کا درینہ مطالبہ رہا ہے. اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب 13 سالوں میں تو نہیں دیں، لیکن یہ جو منصوبہ شروع کیا گیا ہے اور اس کو پایہ تکمیل تک کب تک پہنچ جائے گا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ 80 بسیں تو ہو گئی ہیں کراچی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ہم نے 2018 میں بھی کراچی کے عوام سے اپنے مینیفیسٹو میں یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جب ہم منتخب ہوں گے تو پورے سندھ کے اندر، نہ صرف کراچی، پورے سندھ کے اندر ہم انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کام کریں گے اور یہاں کے لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر کریں گے. کیونکہ 13 سال اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے 10 سال ہوئے تھے، 2 ٹرن ان کے کمپلیٹ ہوئے تھے، لیکن کراچی سمیت اندرونی سندھ جتنے بھی اضلاع ہے وہاں پر لوگ بہت ہی ایک اذیتیانہ زندگی گزار رہے تھے ہر چیز کے لیے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو. ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کرپشن کا بازار گرم رکھا، وہاں پر کوئی فیسلٹی عوام کو نہیں مل رہی تھی. تو جب ہماری گورنمنٹ آئی تو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت کیونکہ اختیارات صوبے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ظاہر اکثریت کراچی سے ہمیں مینڈیٹ زیادہ ملا اور 90% سیٹیں ہمارے پاس کراچی کی تھی، تو کراچی کے لیے جو ہم نے ایک پچھلے سال ایک بڑا پیکج کا اعلان کیا تھا خان صاحب نے 1100 ارب روپے کا. جی بالکل. تو اس میں یہ 4 مین بڑے کام تھے. ایک تو یہ گرین لائن،
ایک KRC اور کراچی سرکولر ریلوے سوری، اور ایک وہ K4، اور چوتھا یہ جو نالوں کی صفائی. میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو 40 بسیں تھی وہ بھی پہنچ گئی، اور 40 بسیں تقریباً ایک مہینے پہلے بھی پہنچی تھی، 80 بسیں. جی بالکل. اور انشاءاللہ نومبر کے اینڈ میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آئیں گے اور ان کا افتتاح کریں گے. اسی طرح آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے 3 بڑے نالے صاف کیے. حالانکہ یہ کام DMC KMC اور صوبائی گورنمنٹ کا تھا، لیکن کیونکہ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. 3 بڑے نالے جو خاص کر گجر نالا، محمود آباد نالا، اورنگی نالا، تو وہاں 35 ارب روپے سے ہم نے وہ نالے صاف کیے. اور نہ صرف وہ نالے صاف کیے بلکہ اس کے ساتھ ہم 55 کلومیٹر کی روڈ بھی بنا رہے ہیں تاکہ دوبارہ وہ انکروچ نہ ہو جائے. تو اسی طرح جو K4 کا پروجیکٹ تھا، کراچی کا بڑا مسئلہ جو ہے پانی کا ہے، تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی ذمہ لے لیا. اور انشاءاللہ کراچی کے عوام کو ہم 2023 میں جیسے ہمارے اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ 14 اگست 2023 14 اگست کو K4 کا گفٹ بھی دیں گے اور کراچی تک ہم پانی پہنچائیں گے. اچھا، یہ سارے جو منصوبے آپ گنوا رہے ہیں عباس جعفری صاحب، آپ ظاہر اتحادی بھی ہیں اور سب سے زیادہ سوالات آپ لوگوں سے ہوتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے جو 1100 ارب روپے کے پیکج کا جو اعلان کیا ہے اور اس پر عمل درآمد کب ہوگا، تو یہ جس طرح بات کر رہے ہیں جدون صاحب، تو اس سے آپ مطمئن ہیں کہ جی 1100 ارب کی جو بات تھی چلیں کسی حد تک کام تو شروع ہوا؟ دیکھیں کام تو شروع ہوا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا. گرین بس کا جو تھا وہ منصوبہ جہاں سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی بسیں دینے کی، وہ پوری نہیں ہوئی تو فیڈرل گورنمنٹ نے پورا کیا. پھر جس طرح نالوں کی K4 کا جو منصوبہ ہے عباس جعفری صاحب، یہ بھی لگتا ہے آپ کو کہ جس طرح جدون صاحب کہہ رہے ہیں کمپلیٹ کر لیں گے 2023 تک؟ K4 کا منصوبہ جو ہے 2008 میں شروع ہوا تھا اور اس کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی تھی. سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کیا، تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے کراچی کی آبادی بے انتہا بڑھ گئی ہے، بہت ضروری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں میں نزاکت صاحب سے ایڈ کرانا چاہ رہا ہوں، اس میں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں عباس جعفری صاحب، میں نزاکت صاحب سے ایڈ کرانا چاہ رہا ہوں. جس طرح ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے مان لیا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم کام نہیں کر سکے، تو K4 کے حوالے سے بھی سردار صاحب مان رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ پانی کے حوالے سے کراچی والوں کو جو ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر سکی اب تک؟ جی نزاکت صاحب. K4 کا جو پروجیکٹ ہے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو پرامس جی جی اچھا، اس پر K4 کے حوالے سے جدون صاحب جس طرح 2023 کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کمپلیٹ ہوتا ہوا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جس طرح تبدیلیاں کی گئی ہیں بار بار اس منصوبے کے حوالے سے، اور کراچی میں ظاہر ہے یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 10-12 سالوں میں کراچی میں تو 2 بوند پانی کا اضافہ بھی نہیں ہوا، اور بڑا درینہ مسئلہ ہے کیونکہ کراچی کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے پاکستان کا جہاں ٹینکر کے ذریعے پانی بیچا جاتا ہو. ایک چیز ایڈ کر لیں اس میں، ایک چیز ایڈ کر لیں جدون بھائی، 1 منٹ، ایک چیز میں ایڈ کروا دوں کہ دیکھیں K4 تو انہوں نے کیا نہیں. یہ منگو پیر میں ایک بڑا جو ہے کمرشل ہائیڈرنٹ کھولنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سینٹرل کا پانی جو ہے وہ چوری ہو کے، ویسے بھی چوری ہو کے سینٹرل کا پانی بے انتہا فیکٹریوں کو دیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو منگو پیر پہ ہائیڈرنٹ بنا رہے ہیں اس سے پانی کی سپلائی اور متاثر ہوگی ڈسٹرکٹ سینٹرل کی. اچھا، یہ کمرشل بنیادوں پر بنایا جا رہا ہے ہائیڈرنٹ؟ جی ہائیڈرنٹ، کمرشل ہائیڈرنٹ بنایا جا رہا ہے. جی تو نزاکت صاحب، اس طرح کے اقدامات آپ کس طرح عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں؟ کمرشل بنیادوں پر اتنے سارے ہائیڈرنٹس، اچھا اس پر کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ جدون صاحب؟ اس طرح کے جو غیر قانونی ہائیڈرنٹس بنائے ہوئے ہیں اس پر تو بڑی الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی والوں کے بھی ہیں، اس میں PTI والوں کے ہیں یا MK والوں کے. بالکل میرے بھائی عباس نے صحیح بات کی، اور ہم نے کل ہی MD واٹر بورڈ کے دفتر کے سامنے اس کے خلاف ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا ہے، اور ہم بالکل اس اسمبلی کے فلور پہ بھی اس کو اٹھائیں گے اور ہر جگہ جائیں گے اس کے خلاف. دیکھیں بات یہ ہے کہ آخر صوبائی گورنمنٹ یہ پانی لائنوں کے ذریعے کیوں نہیں پہنچا سکتی؟ کہ جب یہ ہائیڈرنٹ بنا رہے ہیں تو لائنوں کے تھرو یہ پانی کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں؟ آپ نے K4 کی بات کی، دیکھیں K4 انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ گرین بسز کا جو پروجیکٹ تھا یہ کمپلیٹ ہوا ہے. وہ تمام پروجیکٹ جو کراچی کے لیے اسے خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود دیکھ رہے ہیں.
اور وہ پروجیکٹ بھی ہم نے وابدہ کے حوالے کیے خان صاحب نے، تاکہ ان کو ٹائم پیریڈ دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2023 اکتوبر میں ہم کمپلیٹ کریں گے، لیکن اسد عمر صاحب نے ان سے اپیل کی اور ریکویسٹ کی کہ 14 اگست کا دن پورے پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہوتا ہے، تو 14 اگست کے دن ہم کراچی کے عوام کو یہ گفٹ دینا چاہتے ہیں کہ 2023 14 اگست کے دن اس کا افتتاح وزیر اعظم عمران خان صاحب کریں گے. اور انشاءاللہ جس طرح گرین بسز کا ہم گفٹ دے رہے ہیں کراچی کے عوام کو، تو اسی طرح K4 کا منصوبہ بھی کمپلیٹ کروا کے دیں گے. اچھا، یہ کمپلیٹ کروا کے آپ دیں گے. تو اس میں عباس جعفری صاحب، یہ سارے کام اگر وفاقی حکومت کر رہی ہے اور ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ظاہر ریکویسٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی ظاہر وفاقی حکومت میں شامل ہیں، تو کریڈٹ تو سر پی ٹی آئی کو جائے گا اگلے الیکشن میں. پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، کریڈٹ کسی کو بھی جائے، عوام کا کام ہونا چاہیے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئے سب آئیں. کراچی کہتے ہیں سب کا ہے، تو سب مل کے کام کریں نا. کراچی کے لیے کوئی تو آگے بڑھ رہا ہے، کسی نے تو کام کیا کراچی کے لیے، کوئی تو کرے. بالکل. تو سر صحیح نا. ہم کسی کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتے، عوام کو فیسلیٹ کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی بھی یہی چاہتی ہے کہ عوام کو فیسلیٹ کیا جائے، این کیم بھی یہی چاہتی ہے کہ عوام، کیونکہ بڑی مشکلات میں زندگی گزار رہی ہے، نہ پانی کی سہولت ہے. اچھا، ایک بڑا اور ظلم ہو رہا ہے اس شہر کے ساتھ. اس شہر کے ساتھ دیکھیں، پاکستان، پورے پاکستان سے کہیں بھی لوگ جائیں، لیکن دیکھیں جہاں تک واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا تعلق ہے، اگر اس میں غیر مقامی، یہاں کے مقامی لوگوں کو اگر یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے اور غیر مقامی یہاں پر آ جائیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی سیوریج لائن کہاں جا رہی ہے، تو گٹر ہی ابلے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی پانی کی لائن کس جگہ جا رہی ہے، پانی ہی نہیں جائے گا. تو ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ غیر مقامی لوگوں کو لا رہے ہیں، تعینات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے روڈ بھی خراب ہو رہی ہے، سیوریج سسٹم بھی خراب ہو رہا ہے، پانی کا سسٹم. آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر مقامی لوگوں کو تعینات کر رہے ہیں. شاہنواز جدون صاحب، آپ لوگ بھی متفق ہیں اس بات سے کہ غیر مقامی لوگوں کو تعینات نہ کیا جائے کراچی میں؟ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عباس بھائی بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو معلوم ہو. ابھی دیکھیے، آپ کا اسٹوڈیو ہے تو آپ کو بہتر پتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ سسٹم لگا ہوا ہے. اب اگر باہر کے بندے کو لے آئیں اور وہ اس کو آپریٹ کرنے میں اسے دقت ہوگی اور وقت لگے گا. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ کہ جن کو پتا ہے کہ بھئی یہ وال یہاں لگے ہوئے ہیں، یہ سسٹم یہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو وہاں پر لگوایا جائے. دوسری بات یہ کہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی والے دیکھیں کراچی کو تو انہوں نے بالکل یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی کراچی جو فیڈرل کو 70%، 65-70% ریونیو دیتا ہے اور صوبے کو 90%. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پر یہ ان کی بالکل توجہ نہیں دے رہے، یہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ اسکیمیں نہیں دے رہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پچھلے سال فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان کو 9 ارب روپے دیے تھے چھوٹے کاموں کے لیے جو انٹرنل اندر ایریا میں کرنے ہوتے، سیوریج کے، پانی کے. اچھا، یہ کیوں دیے تھے سر؟ یہ ترقیاتی فنڈ تھا ظاہر ہے. ویسے تو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ سیاسی رشوت ہوتی ہے ترقیاتی فنڈ. بالکل، لیکن ہم کیا کریں؟ آپ ہمیں بتائیں نا کہ یہاں صوبائی گورنمنٹ بھی جو نا وہ کام نہیں کروا کے دے رہی ہیں. صوبائی گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ تیلی ماہ والا سلوک اختیار کیا ہوا ہے. ظاہر ہے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیے، ہم صبح اپنے آفیسز میں بیٹھتے ہیں پبلک ڈیلنگ کے لیے، تو لوگ آتے ہیں اور ہمیں لے کے جاتے، کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے گلی میں 2 فٹ سیوریج کا پانی کڑا ہوا ہے، میری گلی خراب ہے، آپ ہمیں یہ گلی بنوا کے دے دیں. آپ یہ پانی نہیں آ رہا ہے، اور اگر کہیں پانی آ رہا ہے تو گٹر ملا پانی آ رہا ہے، یہ لین چینج کروا کے دے دیں. اور ہم واٹر بورڈ کے پاس اور کے ایم سی کے پاس اور ڈی ایم سی کے پاس جا کے کم از کم میں اپنے حلقے کا بتا دوں کوئی 700-800 اپلیکیشن میں دے چکا ہوں، ڈی ایم سی، کے ایم سی، واٹر بورڈ کو. لیکن نہیں، تو یہ تو جدون صاحب، یہ سارے کام جو ہیں ابھی ظاہر سابق میئر وسیم اختر صاحب کو تو گئے ہوئے سال ہو گیا، اس سے پہلے یہ کام ہو رہے تھے جب میئر صاحب موجود تھے یہاں پر؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب تک یو سی چیئرمین تھے تو کچھ نہ کچھ کام ہو رہے تھے، ڈی ایم سی سے بھی کچھ نہ کچھ کام ہو رہے تھے. حالانکہ اختیار ان کے پاس بھی نہیں تھا، ان کو بھی وہ فنڈ نہیں دے رہے تھے، لیکن پھر بھی جو ان کے پاس اختیار تھا اس حساب سے، کیونکہ ایک یو سی چیئرمین اپنے علاقے میں موجود ہوتا تھا. اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ لے کے آتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ بھئی میری گلی میں سیوریج کا مسئلہ ہے، تو ہم انہیں بتا دیتے کہ بھئی فلاں یونین کونسل میں چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، وائس چیئرمین بیٹھا ہوا ہے، اور وہ وہاں چلے جائیں اور مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وسیم اختر صاحب کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جدون صاحب کہ وسیم اختر صاحب بہترین کام کر رہے تھے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ جو اس وقت جو چیئرمین تھے ڈی ایم سی کے یا کے ایم سی کے یا یونین کونسل کے، لیکن کچھ نہ کچھ کام تو کر رہے تھے. اب 1 سال ہو گیا کہ انہوں نے اپنا ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے کہ بھائی انہوں نے ڈی ایم سیز میں اپنے ایڈمنسٹریٹر لیکن اس کے باوجود بھی کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے شاہ نواز جدون صاحب، بہت شکریہ. عباس فائلوں کے اندر ہو رہے، لیکن بہت شکریہ عباس جعفری صاحب آپ کا، شاہ نواز جدون صاحب آپ کا، سردار نزاکت صاحب. اب ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو بریک کے بعد مجھے ڈسکس کرنا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، دیکھتے رہیے الگ خبر. ویلکم بیک. وزیراعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور میڈیا بریفنگ جو ہوئی ہے، میڈیا سے جو ٹاک کی ہے فواد چودھری صاحب نے، شیخ رشید احمد صاحب نے، عمران خان صاحب کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے. وزیراعظم نے پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا مسئلہ تھا یا بنا دیا گیا، اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ گزشتہ 7-8 دن سے زیر بحث تھا، ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا مسئلہ تھا یا بنا دیا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ کہ قانونی وے میں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، اور لیکن اس کو جس طرح ہینڈل کیا گیا اس مسئلے کو؟ دیکھیں قانونی طریقے جنرلی چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، 2-3 نام زیر بحث آتے ہیں اور جب سے اتفاق ہو جاتا ہے اور جس کو پرائم منسٹر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ سمری جاتی ہے اور جا کے وہاں پر وہ اس کو اپروو کر دیتے ہیں، پھر نوٹیفکیشن آئی ایس پی آر سی ایشو ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی چینج کیے تھے اسم منیر، ان کو بھی اسی طریقے سے ایک روٹین میں ہوا تھا اور اس کے بعد اس پہ آئی ایس پی آر نے آرڈر نکال دیا نوٹیفکیشن. لائک وائز اگر آپ کو یاد ہو جنرل فیض امید جب لگائے تھے اس سب ہوا تھا اور یہی پروسیجر نکالا گیا ہے. انہوں نے کیا پرائم منسٹر کو بعد میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا آپ کا کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نام بھیجیں یا میں چینج کرنا چاہتے ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کو یہ ڈسکشن کے بعد یہ 3 نام بھیج دیں، میں سلیکٹ کر لوں گا. تو موسٹ لائکلی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی آج یا کل تک، یا پرائم منسٹر نے کہا کہ میں شاید انٹرویو کروں گا. اچھی بات ہے انٹرویو کر لیں. اچھا نہیں سر، اس پر بیان آیا فواد چودھری صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو کی خبر ایسے ہی ہے، بے بنیاد ہے، ایسا نہیں کہا گیا. اور دوسرا آج عمران خان صاحب نے جو کہا ہے اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد، انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں ٹیکنیکل کو خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی. اب یہ اس کو کچھ سمجھتے ہیں سر آپ تو ظاہر ہے سرو کیا ہے آپ نے پاکستان آرمی کو، یہ ٹیکنیکل خامی بھی کوئی اس طرح کی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا؟ ٹیکنیکلی خامی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ وربل اپروول لے لیا گیا تھا، اس کے بعد ایک سمری جو موو ہوتی ہے 3 نام دے کے پرائم منسٹر کو بھیجی جاتی ہے اور اس کو ٹک کر کے اپروو کرتے ہیں، پھر نوٹیفکیشن آئی ایس پی آر کرتی ہے. آئی تھنک یہ ایک ٹیکنیکل ریزن ہو سکتا ہے اور وجہ تھا کوئی نہیں. سر اس سے پہلے تو ظاہر آپ نے سرو کیا، سر آپ بتا سکتے ہیں کہ جتنے بھی تقرریوں تبادلے ہوتے ہیں روٹین کے کام ہیں، یہ تو اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ 7-8 دن لگے ہوں، اتنا ابہام پیدا ہوا وہ اس پر. دیکھیں پہلے بتایا کہ ابھی انہی کے دوران میں جب پہلے 2 ڈی جی آئی سے چینج ہوئے تھے وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ نہ کوئی اخبار میں خبر آئی نہ کوئی بات ہوئی. ایک دن آئی ایس پی آر نے نوٹیفکیشن کر دیا کہ سو اینڈ سو ایز این اپارٹمنٹ ڈی جی آئی ایس پی دل فیض امید، اس سے پہلے جناب اسم منیر. تو ایسی کوئی بات نہیں. میرے خیال میں کوئی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی سوچ آئی ہو یا ان کا ارادہ بدلا ہو اور وہ چاہ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی اور کسی کو چینج کیا جائے. لیکن آئی تھنک آفٹر آرمی چیف کی اور جب ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے 1 دن پہلے کنٹرول کو اس میں سالو کر لیا گیا ہوگا اور ابھی ایک فارمیلٹی ہوگی، اس کے بعد اس کو ایشو پر نوٹیفائی کر دیا جائے. سر اداروں پر کتنا اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ ایک نارملی روٹین میں چیزیں شامل ہوں اور تقرری کے لیے بھیجی گئی ہو سمری اور اس کو روک دیا جائے اور کہا جاتا باہر جو خبریں آنا شروع ہو جائیں پھر کہ جی شاید وزیراعظم صاحب جو ہے فیض امید صاحب کو مزید کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں دسمبر تک اور ندیم احمد صاحب کو شاید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. اداروں پر سر فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیں بالکل فرق پڑتا ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو آج کل ہماری جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹیکل انوائرمنٹس ہیں جس کے اندر آپ کے سامنے ادھر چائنا انڈیا نے لائن آف کنٹرول پہ کشمیر میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، پھر ادھر افغان ایشو چل رہا ہے، پھر پاکستان کو 22 امریکن سینیٹر نے کافی
ڈومیسٹک ایک بل پیش کر دی ہے، اس کو دیکھنا ہے، پھر حالات ملکی حالات دیکھنے ہیں، پولیٹیکل انٹرنل سچویشن دیکھنی، ان ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ایم شور کے پرائم منسٹر پاکستان اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ ایسے اس کو جلدی افہام کو ختم کیا جائے. اور یہ ایک روٹین ہے جس میں کیا جاتا ہے، اس کو کرے. فیض میں بھی پہلے وہ اس کو چاہتے تھے کہ فیض کو چند سال رک جائیں، لیکن ایشو یہ ہے ان کی کمانڈ ہے، اگلے سال ان کا جو لسٹ میں نام بھی آتا ہے نیکسٹ پروموشن کے لیے، اس لیے چیف آرمی اسٹاف کے ان کو ظاہر ہے کہ وہاں سے یہ اپروول لے کے کیا ہوگا کہ وہ اپنی کمانڈ کور کی پوری کریں، اور اس کے ساتھ نئے ڈی جی ایس یہ روٹین پوسٹنگ آئی. مجھے خود سمجھ نہیں آیا کہ کیا وجہ ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ اس موقع پہ جب دشمن کا نیریٹو بھی ہو کہ فوج کو اور عوام کا جو اعتماد ہے اس کو دور کیا جائے، فوج کو کمزور کیا جائے. ان چیزوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. اچھا سر، اس پر یہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے شاید ایک تاثر باہر آیا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ دسمبر تک جو ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں اسی پوسٹ پر برقرار رہیں. سر یہ جو ایک تاثر ہے، اور پی ٹی آئی والے بھی تاثر دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ چونکہ وہ آلریڈی موجود ہیں اس پوسٹ پہ، تو افغانستان کا یا دنیا بھر کے جو ایشوز ہیں ان کو بہتر طور پر سمجھ رہے ہیں. لیکن آنے والا بھی سر عموماً تاثر تو یہی ہے، وہ سب جانتے بھی پورا پاکستان کے کوئی بھی اس پوسٹ پر آئے گا اتنا ہی کمپیٹنٹ ہوگا، اتنا ہی قابل ہوگا. پھر اس طرح کی سوچ کا مظاہرہ کرنا، لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو خاص طور نئے ڈی جی ایسے پوسٹ ہوئے ہیں، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں. ہی از ون آف دا بیسٹ پروفیشنل آفیسر جو سلیکٹ کر کے بھیجا گیا ہے. ندیم انجم کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ جی ندیم انجم کی بات کر رہا ہوں. اور وہ خاص طور پہ کیونکہ اس سے پہلے کمانڈنٹ اسٹاف کالج پہ تھے اور انہوں نے تمام مائلسٹون پورے کیے ہوئے ہیں. اور پھر اس وقت وہ جو پرانے ڈی جی آئی سے ان کو پشاور اسی لیے پوسٹ کر دیا گیا کہ وہیں پشاور کا افغانستان کا ایریا لگتا ہے، تو وہ کور اچھے طریقے سے کمانڈ کریں گے. وہاں کو ان کو ساری ایریا کی سمجھ بھی ہے اور وہ کافی وزٹ بھی قابل کا کرتے رہے. یہ بھی سوچ سے کیا گیا ہے. یہ ایکچولی چیف آرمی اسٹاف کو بینگ اے پروفیشنل چیف پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے سینئر آفیسر کو سرکولیٹ کرنا ہے، کمانڈ پہ کس کو بھیجنا ہے، کور کس کو کمانڈ دینی ہے، اور اسی حساب سے روٹین اور پوسٹنگ بھی ہے. آئی تھنک یہ مجھے یقین ہے کہ اب انشاءاللہ ایک آدھ دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ آپ کو لگتا ہے یہ حل ہو جائے گا؟ امتیاز عالم صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار بھی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. امتیاز عالم صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری جو تھا، یہ بات کر رہے تھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی کہ یہ مسئلہ تھا یا بنا دیا گیا اس گورنمنٹ نے؟ جہاں دیگر اداروں کو جس طرح ہینڈل کیا گیا ہے اس طرح یہ بھی روٹین کی ایک چیز تھی اور اس کو مسئلہ بنایا گیا ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی اپارٹمنٹ ہے، اس پہ اختلاف موجود تھا. اور پرائم منسٹر نے آج بھی کہا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو مزید ایک کچھ عرصے کے لیے ڈی جی آئی سی رکھیں. اس سے پہلے جو نامہ پیام ہوا تھا اس میں اتفاق ہو گیا تھا اس نام پہ، یعنی جنرل ندیم کے نام پہ، جن کا نام آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں دیا گیا 6 اکتوبر کو جو پریس ریلیز جاری کی تھی. جی ہاں. تو لیکن بعد میں یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے اصرار کیا کہ یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے اور ان کا آفس ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے. تاریخی طور پہ یہ ثوابدیدی اختیار رہا ہے وزیر اعظم کا، اور وزیر اعظم اپنی مرضی کا ایسا ہی چیف بھی لگاتے رہے. لیکن اس معاملے میں لگتا ہے کہ کھینچا تانی کافی بڑھ گئی اور سیاسی مقاصد بھی تھے اس کے. تو لہٰذا یہ ہوا کہ فائنلی اب وہ تکنیکی کمی جسے کہا جا رہا ہے پوری کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے آفس سے ان کا نوٹیفیکیشن ہوگا وہی جو پہلے ہو چکا ہے. نہیں تو سر، یہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم سیاسی طور پر سوچ رہے تھے، فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اب شیخ رشید کے بیانات کے تبصرہ میں نہیں کر سکتا، وہ کافی بڑے افلاطون ہیں سیاسی، میں چھوٹا شخص ہوں، ان کی تشریح نہیں کر سکتا. سر وزیر داخلہ تو ہیں، ظاہر اس پوسٹ پر وزیر داخلہ ہوتے رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کہ وہ یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان فیض حمید کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مزید 6 مہینے کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، اور فوج کا اپنا طریقہ ہے، یعنی وہ آرمی چیف اپنے 3 اسٹار جنرل پہ مکمل قدرت رکھتا ہے کہ کہاں لگاتا ہے کہاں نہیں لگاتا ہے، یہ اس کی ثوابدیدی ہے. اور ادارہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. حارث نواز صاحب یہی تو بات میں کر رہا تھا آپ سے کہ ظاہر ہے یہ نارمل ویسے تو روٹین کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں، لیکن امتیاز عالم صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، بار بار آپ نے بھی کہا ہے کوئی ٹیکنیکل خامی تھی یا بنا دی گئی اس کو، اور خان صاحب چاہتے ہیں، شاید خبریں جو باہر آئی ہیں کہ دسمبر تک شاید وہ چاہتے ہیں، پھر جس پہ مریم نواز صاحبہ نے بھی تنقید کی اور جنتر منتر اور جادو ٹونے کا حوالہ بھی دے دیا. تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. ثوابدیدی اختیار تو یہ وزیر اعظم ہی کا ہے.
اور وزیر اعظم نے اس پہ اسٹینڈ لے لیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. ابھی تک آئی ایس آئی کے چیف کا چارج جنرل فیض کے پاس ہی ہے. وہ کہ انہوں نے 5 تاریخ کو انہوں نے سنبھالنی ہے کور، وہ سنبھالیں گے 25 تاریخ کو جی، 25 اکتوبر کو جی. ہاں تو وہ 25 اکتوبر کو سنبھال لیں گے کس طرح؟ سنبھالنی ہے سر نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو سنبھالیں گے؟ نہیں، وہ 25 اکتوبر پہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ آرمی چیف کا پریروگیٹو ہے، وہ کسی اپنے 3 اسٹار جنرل کو کہاں لگاتا ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ آرمی چیف کا ڈومین ہے. اچھا ان کا ڈومین ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ اگر نہیں جاری ہوتا نوٹیفیکیشن تو کیا یہ جس طرح امتیاز عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا ڈومین ہے، وہ 25 اکتوبر کو فیض حمید صاحب جو ہے سنبھال لیں گے کور کمانڈر پشاور کے طور پر؟ جی بالکل وہ سنبھال لیں گے. آرمی کے دیکھیں کور کمانڈر کو تو ڈیفینیٹلی وہی شوڈ جوائن، اور یہ ان کے پروفیشنل کیڈر کے انہانسمنٹ جو آگے ہے ان کی کور کمانڈ کرنے ایکسپیرینس کے بہت ضروری ہے. تو یہ پوسٹ خالی ہوگی سر ڈی جی آئی ایس آئی کی پھر؟ جی بالکل اس وقت ڈی جی آئی سی کی، اس لیے کہ وہ 25 کو تو اپنے اگر آئی ایم شیور کہ ویسے 1-2 دن میں یہ ضرور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں طے کر لی گئی ہیں چیزیں، اور اسی لیے صرف ایک ٹیکنیکل ریزن جو تھا وہ انہوں نے ایک سمری بنا کے پرائم منسٹر کو بھیج دی ہے. آپ پرائم منسٹر ظاہر ہے اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد یہ آئی ایس پی آر کے پاس جو ہے وہ وہاں سے نوٹیفائی ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی طول پکڑے گا، اور روٹین کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے سب اپنی جگہ پر اپنے جو پوسٹنگ آرڈر کے مطابق جوائن کرے. اچھا ان تمام چیزوں سے لگتا ہے سر آپ کو کہ واقعی جو ہے سول ملٹری ایک پیش پر بھی ہیں اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے؟ میرے خیال میں پہلے سے بہت اچھے تھے، اکٹھا بالکل ایک کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مائنس میں بھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ آج ٹائمس نے کہا ہو کہ مجھے پہلے میرے پاس ایک سمری آتی، میں اس کو اپروو کرتا پھر نوٹیفائی کر دیتے. حالانکہ چیف آرمی صاحب نے جب کیونکہ بہت کور یہ ایک ایکسکلوسو ایک پوسٹنگ نہیں تھی بلکہ اس میں 3-4 آپ نے دیکھا کور کمانڈر ڈفرینٹ ایریا میں گئے ہیں، شفٹنگ کی گئی ہے. این ڈی یو کے کراچی آ رہے ہیں، ایک کیو ایم جی جا رہے ہیں جناس منیر. تو یہ تو کافی اکٹھی پوسٹنگ جس وجہ سے یہ علیحدہ نہیں گئی اسمبلی بلکہ سب کی پوسٹنگ چیف آرمی صاحب نے کر دی. بٹ یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے ٹائمس پاکستان سے وربل اپروول ضرور لیا ہوگا، ادروائز اس سے پہلے کبھی ایسا ایشو نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ عاصم منیر سے ان کو ڈی جی ایس سی لگایا گیا، پھر جنرل فیض حمید کو لگایا گیا. اسی طرح روٹین میں آرڈر کی کوئی ایسی بات نہیں. اچھا اس پہ سر پہلے وزیر اعظم سے اس طرح یقیناً ڈسکشن تو ہوئی ہوگی یا ہوتی ہوگی، یہ علم ہے آپ کے؟ کیونکہ اچانک سے تو نام سامنے نہیں آیا ہوگا. دیکھیں صرف ڈی جی آئی سی کے لیے جنرلی جو ہے ڈسکشن وربل ہوتی ہے، ان سے اپروول لیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ایشو کیا جاتا ہے. امتیاز عالم صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب سے پہلے ڈسکشن ہوا بھی ہوگا تو پھر تو یہ معاملہ فوری حل ہو جانا چاہیے تھا، پھر طول کیوں دیا گیا ہے اگر پہلے پتا تھا وزیر اعظم صاحب کو؟ بس کہیں گڑبڑ ہوئی ہے نا، کہ یا یہ فرض کر لیا گیا کہ وزیر اعظم اس پہ اتفاق کر گئے، یا کوئی ایسا کمیونیکیشن ہوا ہے پی ایم کے آفس سے کسی نے کیا ہے یا خود پی ایم نے کیا، لیکن پھر کہیں تو گڑبڑ ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف کی اپائنٹمنٹ تو وزیر اعظم ہی کا پریروگیٹو ہے. اگر آپ نام بھیج بھی دے، آرمی چیف 3 نام بھیج دے، وہ کسی کو نہ مانے تو کسی اور کو لگا سکتا ہے، جس طرح بینظیر بھٹو نے ریٹائرڈ جنرل کلو کو لگا دیا تھا. وہ سویلین تھے، فوجی وردی میں نہیں تھے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. ظاہر آئینی اور قانونی طور پہ تو ظاہر نہیں ہے اس طرح کا کوئی نہ قانونی طور پہ لکھا ہوا ہے. ایسے لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، کوئی قانون نہیں ہے اس کا. یہ اس میں بھی نہیں ہے، رولز آف بزنس میں بھی نہیں ہے. یہ صرف ثوابدید اختیارات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک چلا آ رہا ہے جب سے آئی ایس آئی بنی ہے، وزیر اعظم ہی ان کی اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ڈیفنس کا. سر جس طرح وزیر داخلہ لا علم رہے، وزیر دفاع تو پرویز خٹک صاحب کو تو بالکل معاملے کا شاید آگاہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے بھی افغانستان میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا جی میرے علم میں نہیں ہے. وزیر داخلہ نے کہہ دیا تھا، وزیر دفاع صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں رہا. تو اس وقت بھی یہی پوزیشن نظر آ رہی ہے آپ کو بھی؟ کس سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ سر آپ سے بات کر رہے ہیں، امتیاز عالم صاحب آپ سے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر وزیر دفاع لا علم، وزیر داخلہ لا علم سر ایک پیج پر بھی ہیں، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہو جاتا ہے، سب ایک پیج پر بھی ہیں، سب جناب بہت سی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ طول پکڑ جائے تو کہیں نہ کہیں آپ اس بات سے متفق ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے.
اور یہ ہمارے سسٹم کے اندر لیکیونا ہے، ان بلٹ کنفلکٹ ہے نظام کے اندر ہی. آئینی تقاضے اور حدود سے جو بھی باہر نکلے گا، اور یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے اس سے کہ آرمی چیف کا اور پرائم منسٹر کا کنفلکٹ ہوتا رہا ہے مختلف معاملات میں. اب ایگزیکٹو اتھارٹی تو پرائم منسٹر ہیں، لیکن پاور جو ہے اس میں بہت زیادہ پاور آرمی چیف کے پاس ہے، جس کے باعث یہ ماضی میں مختلف وزراء سے جب براہ راست بھی فوج حکومت میں نہیں رہی تب بھی یہ جھگڑا چلتا رہا، جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، بے نظیر سے ہوا، اور اس کے بعد اب یہ تو اپنے لائے ہوئے تھے، چہتے تھے، اب پھر ہو گیا ہے. اس لیے کہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے آئی طور. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ کا، امتیاز عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہی ہم بات کر رہے تھے کہ وزیراعظم زیر صدارت جو آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا وزیراعظم صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا کوئی ٹیکنیکل ریزن تھا جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے، لیکن جلد جاری ہو جائے گا، سمری پہ جلد دستخط بھی ہو جائیں گے. اور فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے فرمایا کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ اور جنرل باجوہ صاحب ہر معاملہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں. فوج کی عزت اور وقار پاکستان کو عزیز ہے، سب پاکستانیوں کو عزیز ہے. اور اگر لیفٹیننٹ جنرل آئی ایس آئی کی اگر بات کریں، ڈی جی آئی ایس آئی ندیم محمد انجوب صاحب کو لایا جاتا ہے تو حارث نواز صاحب یہ کہہ رہے تھے جناب اتنے ہی قابل اور اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں جتنے لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب تھے. اور یہ روٹین کی تقرریوں اور تبادلے ہوتے ہیں جس کو شاید کوئی بیچ میں اس طرح کی کوئی واقعی ٹیکنیکل خامی تھی جس کی وجہ سے معاملہ طول پکڑ گیا، کیونکہ 6 اکتوبر کو وہ سمری آئی اور اس کے بعد بہت ساری باتیں میڈیا میں زیر گردش رہیں، اور ظاہر ملک کے باہر بھی جو چینلز ہیں دیگر ملکوں کے انہوں نے بھی اس پر بات کی. اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھے، لیکن اب یہ کہا گیا ہے اور ایک بار پھر یقین دلایا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں، ان کو اعتماد میں بھی لیا پارلیمانی پارٹی میں. اور عسکری قیادت نے ایک عمران خان صاحب نے بڑی اہم بات یہ بھی کی کہ عسکری قیادت سے مجھ سے زیادہ بہتر تعلقات بھی اس سے پہلے کسی کے نہیں رہے جتنے بہتر تعلقات میرے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں تکنیکی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی. لیکن شیخ رشید صاحب نے باہر آ کر جو بیان دیا کہ وزیراعظم سیاسی طور پر سوچ رہے تھے، فوج کا اپنا طریقہ کار ہے. اس قسم کے بیانات جب آتے ہیں وزراء کے ذریعے باہر تو جناب پھر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہو رہی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے بعد.